الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانیوں سے آج انشاءاللہ سورۃ روم کی 18 نمبر آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ۔ اے ایمان والو، اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کیا کرو جب تم پہ شامیں ڈال رہی ہوں، حین مسنون، اور اس کی پاکیزگیاں بیان کرو، اس کی حمد و ثنا کرتے رہو جب تم پر صبح پر نور نمودار ہو جائے۔ آیت کریمہ میں حضرت انسان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے سنگ رہا کرو، میرے ساتھ رہا کرو، اراؤنڈ دی کلاک، صبح و شام ہر گھڑی۔ ذکر خدا دو جانوں کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ اور یہ عطیہ خداوندی ہے۔ ذکر کے 3 مدارج ہیں، خوب جان لو، اور تینوں کے تینوں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے خزینوں میں خزانے ہیں۔ لسانی ذکر، عملی ذکر۔ لسانی ذکر اور عملی ذکر، ان دونوں کا تعلق صلاۃ سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی خوشنودیوں سے، امور شرعیہ کے ان حسین لباسوں سے ہے جو مرد مومن کو آپ علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس شہزادے کو جو حسین لباس عطا کیا گیا دنیا میں، وہ شریعت کا لباس ہے۔ وہ اللہ کی پاکیزگیاں ہیں، اللہ کی لطافتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ذکر کا تیسرا مدارج ذکر قلبی ہے۔ اس کا تعلق اللہ کی معرفت سے، اپنا اپنا نصیب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت عطا کر دی۔ قرب الہی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ ورا اور ورا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر قلبی جو ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی لذت آشنائی سے متعلق رکھتا ہے۔ دنیا میں جن خوش نصیبوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، انہوں نے اپنی ذات کو فنا کیا ہے۔ فنا پھر ذات کیا چیز، بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ مشتقات کی حیثیت کیا ہے؟
اس کو ادراک اور شعور کہتے ہیں، جو اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو دے کر بھیجا۔ مطلق حضرت انسان اس کا وارث ہے، کسی مخلوق کو یہ چیز عطا نہیں کی گئی۔ مشت خاک کی کیا حیثیت ہے؟ جب اس کی سانسوں اور اس کی حیات کا اختیار اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی ذات۔ حق الیقین کا یہ وہ تحفہ ان لوگوں کو نصیب ہوا ہے جنہوں نے مقصد تخلیق کو پایا۔ حضرت انسان کی تخلیق ہی اللہ کی معرفت کے لیے ہوئی ہے۔ اپنی ذات میں جب بندہ فنا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی عظمتوں سے آشنا ہو جاتا ہے۔ عدل اور صدق جب ان حسین راستوں پہ قدم رکھتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے۔ خود کیسے حاضر ہے وہ؟ انسان خود حاضر نہیں ہے، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ حیات و ممات کہیں گٹا رہا ہے، کہیں بڑھا رہا ہے، کہیں مٹا رہا ہے، کہیں بنا رہا ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت، یہ تو اس کے دستے قدرت میں ہے۔ عالم ملکوت کی بادشاہی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تجھے تو اتنا اختیار دیا اللہ نے کہ تو چاہے تو حق کو قبول کر، تو چاہے تو گمراہ دنیا میں بھٹک جا۔ یہ اختیار اللہ نے تجھے دیا، یہ بھی تیرا ذاتی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دیتے ہیں اس سے چھینتے نہیں ہیں۔ جو زندگی اللہ نے عطا کی ہے وہ اتنا رحیم اور کریم ہے، اس وقت تک بندے کو مہلت دیتے۔ تقدیر میں جو چیز لکھتی اللہ اپنے عدل پہ قائم ہے۔ انصاف بہت بڑا بے انصاف ہے، وہ عدل کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں آپ سے ذکر خدا کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا مکاشفہ دنیا میں اللہ جل شانہ کی معرفت کا نصیب ہو جائے۔ معبود اور عابد کے درمیان بندگی کا وسیلہ ہے بندے کی نسبت معبود برحق سے ہے۔ یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے۔ ھذا من فضل ربی یؤتی من یشاء۔ میرے دل پر تاجداری میرے رب کی ہے تو یہ میرے رب کا کرم ہوا۔ میں اپنے رب سے حیا کرتا ہوں۔ خوب سمجھ لو اس بات کو۔ فنا فی ذات کیا ہے؟ حق کی وہ معرفت ہے جس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوئی، اس کو سب سے بڑا مکاشفہ حاصل ہو۔ دوسرا مکاشفہ عطائے رب جلیل ہے، اس کا تعلق نزول سے ہے۔ جو ہی میں نے یاد وفا کیا اس صدق کے ساتھ کہ سچ بولو پورا تو
اس ادب کے ساتھ. میں نے بت خانوں کی غلاظتوں سے نجات حاصل کی. اس کو آپ علیہ السلام نے جاد اکبر بولا ہے. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ اللہ کے عارفوں اور صادقوں اور کاملوں کی بات ہے جو سب کچھ لٹا گئے رائے حق میں اور حق ادا کر دیا. یہ دائرہ محکم بھی ہے اور مسلم بھی ہے. میں ذکر خدا کی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں جو برسر پیکار ہوا اس ظلم اور شرک سے، اس کفر سے، اس بتخانے سے، میں فاتح عالم ہوا. مجھے میرے آقا علیہ السلام کا در اقدس نصیب ہوا. یہ دوسرا مکاشفہ ہے کہ میرے قلب کے نوخانوں میں ایمان کا چاند طلوع ہوا. میں سرفراز ہوا، میں جیدار ہوا، میں سردار ہوا. مجھے کلمہ حق نصیب ہو. میں اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوا. یہ سرفرازیاں اور یہ معراجیں، یہ روانیاں، یہ مسیحائیاں مجھے دو عالم سے بے نیاز کر گئی. یہ ہے جی ذکر قلبی. مبارک ہے وہ دنیا زمین پر بسنے والی جو اپنے رب کے سنگ سنگ رہتے ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، انہی دنیا داروں کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے بستے ہیں، مگر ان کے بالوں پر بڑے حسین ہیں. وہ لمبے پروازیں کرتے ہیں، وہ اونچا اٹھتے ہیں. اللہ نے ان کے قد و قامت بڑھا دی ہیں. ان کے دل مثل آسمان ہے. اللہ کی معرفت اور نزول مثل ستارے اور روشنیاں اور چراغ ہیں. اللہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ میرے تن بدن میں رچ بس گئی ہیں ان کی لطافتیں. آج ابر رحمت خوب برسی اور بہت برسی. مجھے پناہ سے اٹھا کے بقا پہ بٹھا دیا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آیت کریمہ میں شب و روز کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان کے شب و روز اپنے رب کے سنگ سنگ ہیں. اپنے بالوں پر نے دو جہانوں کی سعادتوں سے رنگین کر دیا اپنی اس حسین دنیا. ساری کائنات کو سیراب کر گئے. ہر ذرے کو ان لطافتوں سے مسیحائی عطا کر دی. یہ قاعدہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے پڑھایا. میں کئی دفعہ عرض کر چکا
میں تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا، سسک رہا تھا، میرا کوئی پرسانے حال نہیں تھا۔ معرومیوں کے پیاس سے میری زبان خشک تھی، میرے ہونٹ سے یاد تھے۔ ایک دستے شفقت بڑا، اس نے ایسا سیراب کیا کہ میرے وجود سے مسیحائیاں اور سیرابیاں پھوٹ پڑی۔ صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ شب و روز سنہری مچھلیوں کی طرح ان میٹھے نیلے سمندروں میں تیر رہا ہے۔ قرب الہی کی مدارج تیرا اڑنا بچھونا ہو گیا۔ یہ احسان میرے آقا اور مولا علیہ السلام کا انسانیت پہ ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان اور اس میں رہنے والی مخلوق کے لشکر باہر سے اس کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی حمد و ثنا ہے نا، میں نے ابھی تو آپ کو بتائی ہے۔ ان حسین راستوں پہ، اس گنجینہ رحمت کے سمندروں میں، ان خوشبوؤں کے معطر معطر فضاؤں میں، اطاعت کے لباس زیبتان ہے۔ وہ بڑی حسین دنیا ہے۔ ان کے گیت اور سنگیت اور نغمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سفر بنا سے بقا تک ہے، یہ تجھے سر کرنا پڑے گا۔ اس عجاب کی کرسیاں کرنی پڑے گی، اس کے جگر کے ٹکڑے کرنے پڑیں گے جو تیرے رب اور تیرے درمیان حائل ہوتا ہے۔ وَغَشِيًّا وَحِينًا تُظْهِرُ، زوال ڈلے تک، پھر زور تک ذکر خدا کے ساتھ فرضی نمازوں کا بھی تذکرہ اسی آیت میں ہوتا ہے۔ لسانی، عملی اور قلبی، تینوں اداؤں سے اللہ پاک اپنے بندے پہ مہربان ہو رہا ہے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ۔ یخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ دیکھیں اپنے خالق اور مالک، اپنے سچے پروردگار اور پالنہار کی عظمت۔ کیا خوبصورت اللہ کی عظمت میرے سامنے اللہ نے کی ہے۔ کسی کو مٹانا، کسی کو بنانا،
کسی کو گھٹانا، کسی کو بڑھانا۔ یہ اختیار، یہ اقتدار میرا ذاتی ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت، عالم ملکوت اس کے دستے قدرت میں ہے، یہ کائنات اس کے دستے قدرت میں، وہ خوب جانتا ہے۔ کہیں بسیرے بس رہے ہیں، کہیں بسیرے اجڑ رہے ہیں، ہر بسیرے کو اجاڑنا اور ہر بسیرے کو بسانا۔ پلاگاہی بارگاہ عزتی کی رحمتوں اور برکتوں میں۔ کبھی خشک بیج سے سرسبز و شاداب پھول اور پھل بنا دیتا ہے، کبھی گوشت اور ہڈیوں میں اپنے عمر کی روح ڈال دیتا ہے، کبھی ہنستی بستی بستیاں ویران ہو جاتی۔ صبح جہاں شادمانیاں تھی شام کے ڈلے، وہاں ماتم کدا بنے ہوئے تھے۔ کسی کو تاریکیوں کے حوالے کرتا ہے، کہیں صبح پر نور کے اجالے کر دیتا ہے۔ اللہ کی عظمت کی شانیں دیکھ، میرے ہونے یا نہ ہونے اس کی کائنات میں کوئی اثر نہیں ہے، وہ خالق کل ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ میرے دل کی بنجر زمین کو کس نے آباد کیا؟ میں تاریکیوں میں بھٹکا تھا، کس نے روشنیوں کے چراغ جلا دیے؟ چراغ جلا دیے اور چراغوں سے چراغ جل گئے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس بنجر زمین کو جب سسکیاں بڑھ رہی تھی، جب بجھ رہی تھی، جب مٹ رہی تھی، اس میں شادابیاں گل و لالہ کے سبزہ زار کس نے اگائے؟ ہاں مجھے یاد آ گیا، میں تو اپنے بنجر زمین، اپنے دل کی زمین کو دیکھتا ہوں۔ میں جو بھٹکا ہوا تھا، میں ذلیل و رسوا تھا، میں کائنات پہ ظلم ڈال رہا تھا، کائنات چیخ چیخ کے میرے رب سے شکوہ کر رہی تھی، خود بھی اطاعت نہیں کرتا اور مجھے بھی اطاعت کرنے سے روکتا۔ ان ظلم کی آندھیوں سے مجھے کس نے بچایا؟ مجھے قاعدہ کس نے پڑھایا؟ میری دلجوئی کس نے کی؟ میری زندگی ایسا تمہارا، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ جب میری سانسیں ٹوٹ رہی تھی،
جب میں عالم سکرات میں ڈوبا ہوا تھا، جب میرے مہربانوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میرے آقا علیہ السلام کا دست شفقت آگے بڑھا، مجھے ایسا سیراب کیا، میرا سکرات بھی سیراب ہوا، میری برزخ بھی سیراب ہوئی، میرا محشر بھی سیراب ہوا۔ مجھے میرے رب کے سامنے سرخرو کر دیا۔ تو ہی سلطان عالم یا حبیبی، یہ کس کا نگاہ کرم تھا؟ خشک مردے کو زندہ جاوید کر دیا۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اے انسان، اسی طرح ہمیں قبروں سے اٹھا کے اپنے رب کے روبرو کر دیا جائے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی عظمتیں اور شانیں بیان کی ہیں کہ میری وہ مخلوق جس نے میرا سارا پکڑا، ان ساروں کی روانیوں میں چلتا چلتا سکھ چین کی دنیا میں پہنچا اور زندہ جاوید ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمانا، اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال، اللہ آپ علیہ السلام کی امت ہدایت کے فیصلے فرما۔ اللہ اس وطن عزیز کی دھرتی، یہ ہمارا مسئلہ اور مسجد ہے، اللہ تیرے بغیر کوئی نہیں حفاظت کرنے والا، ہمارے نو نالوں پہ رحم فرمانا۔ بار اللہ وسیع القلبی نصیب فرما، ہمیں آپس میں باہم مہر و محبت نصیب فرما، ہمیں کسی شر سے اور کسی تنازع سے محفوظ رکھنا۔ اللہ یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر